بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک روز شیخ جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مڑ کر کہا، آؤ صحرا کی جانب کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جرأت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے عقب میں چلتے گئے۔ دیکھا کہ اینٹ کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش مہر استراحت ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولا، تم کون ہو؟ حضور میں جنید بغدادی ہوں۔ شیخ نے اپنا تعارف کرایا۔ بہلول نے کہا، اچھا میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ شیخ نے ادب سے کہا، جی آپ درست سمجھے۔ بہلول نے پوچھا، سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو۔ شیخ نے عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ بہلول نے پوچھا، لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ شیخ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے، میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ بہلول سر جھٹک کر اٹھا اور اپنا دامن جھاڑ کر بولا، واہ بھائی کیا کہنے، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا نہیں آیا۔ اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ کے مریدوں کو اس کا اس طرح کہنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیرو مرشد یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا، یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزاروں دانش مندوں پر بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہے، آؤ چلو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بادل نخواستہ شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا نہ روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور پھر اسے سلام کیا۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا، انہوں نے اعتراف کیا۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں، کیا بات کرنا آتی ہے؟ شیخ نے جھجک کر جواب دیا، جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنی جانتا ہوں۔ بہلول نے پوچھا، سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں، میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں۔ شیخ نے کوشش کی اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، عجیب شخص ہو تم، کھانا کھانا تو درکنار، تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزرا، انہوں نے گھور کر دور سے جاتے ہوئے بہلول کی جانب دیکھا اور غصے سے بولے، یا شیخ یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، اسے اپنے حال پر چھوڑیے اور تشریف لے چلیے۔ شیخ بغدادی نے کہا، نہیں، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا چلا گیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، شیخ بغدادی تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم کو کھانا آتا ہے، نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو، شاید سونے کا طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا۔ شیخ نے ادب سے کہا،
जैसा मुझे आता है मैं आपको बताता हूँ। बहलोल ने जमीन पर बैठते हुए कहा, बताओ। शेख भी बैठ गए और बोले, मैं जब इशा की नमाज पढ़कर और वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कपड़े पहन लेता हूँ और इन आदाब को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के बुजुर्गों के तुफैल हम तक पहुंचे हैं मलहूज़े खातिर रखता हूँ। बहलोल ने कहा, कमाल है, इन हजरत को तो सोना भी नहीं आता। उसने उठना चाहा लेकिन शेख बगदादी ने दामन पकड़ लिया और मिन्नत करने लगा, जनाबे शेख बहलोल, खुदा के लिए तशरीफ रखिए और मुझे वो सब तालीम कीजिए जो मैं नहीं जानता। बिलाशुबा आप दुरुस्त फरमाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। बहलोल मुस्कुराया, शेख, पहले तुम सब जानने का दावा रखते थे, इसलिए मैंने तुमसे किनारा किया। अब तुमने अपनी नावाकफियत का एतराफ कर लिया है तो तुमको सिखाने में कोई हर्ज नहीं। शेख बगदादी ने तवज्जो से कहा, मैं हमतन गोश हूँ। बहलोल ने बयान किया, तुमने खाना खाने के आदाब में जो कुछ बयान किया वो सब फरुआत हैं, जबकि असूल की अहमियत मुसल्लिम है। असल ये है कि जो कुछ खाया जाए वो हलाल और जायज हो। अगर हराम गजा को 1000 आदाब के साथ भी खाया जाए तो वो बेफायदा है और दिल की तारीकी का सबब बनता है। जुनेद ने कहा, सुभान अल्लाह, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। बहलोल ने अपनी बात जारी रखी, बात करने में सबसे पहले कल्ब की पाकीज़गी और नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है और वो गुफ्तगू खुदा की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। अगर किसी दुनियावी काम की गर्ज से होगी तो चाहे कैसे ही अल्फाज चुने जाएं, वो मुसीबत ही मुसीबत है। इसीलिए खामोशी ही में आफियत है। सोने के बारे में जो कुछ तुमने बयान किया वो भी फरुआत हैं। इसकी असल ये है कि सोते वक्त दिल में किसी भी मुसलमान से बुग़्ज़, कीना और हसद ना हो, दिल में दुनिया और माले दुनिया का लालच ना हो और सोते हुए खुदा की याद दिल में हो। शेख बगदादी ने बेसाख्ता उठकर बहलोल के हाथ को बोसा दिया और उसे दुआएं देते हुए रुखसत हुए। उनके जो मुरीद बहलोल को दीवाना और पागल समझ रहे थे, उन्हें अपने अमल पर बहुत शर्मिंदगी हुई।